یعنی جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے لوگ اس پر حسد کرتے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یعنی حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، حاضرین بزم، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے حسد نہ کریں، اور اگر ہم قرآنی آیات اور احادیث کریمہ سن کر حسد سے اگر بچ گئے تو اللہ کے فضل سے آپ کو کیا ملے گا، آپ یہ چیز سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ اگر کوئی شخص حسد کرنے سے بچ جاتا ہے تو اللہ کے نبی کا میں آپ کو فرمان سناؤں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ جو پہاڑی ہے سامنے، اس پہاڑی سے ایک شخص نمودار ہوگا اور وہ شخص جنتی ہے۔ اب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سامنے سے ایک انصاری صحابی آئے، اور جو انصاری صحابی آئے تو ان کے بائیں ہاتھ میں ان کی جوتی تھی، ان کے چہرے سے داڑھی مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ ہم نے انہیں دیکھا، حضور نے دوسرے دن پھر فرمایا اور کہا دیکھو سامنے سے جو شخص آئے گا وہ شخص جنتی ہے۔ حضرت عمر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ حضور نے ان کے لیے جنتی بتایا ہے، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ چلو چل کر کے مل لیتے ہیں۔ جب چل کر کے ملے اور ان کے گھر پر پہنچے تو ان سے فرمایا میں 3 دن آپ کے گھر پر رہنا چاہتا ہوں۔ انصاری صحابی نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ 3 دن تک ہمارے گھر پر رہ لیجئے۔ انصاری صحابی فرماتے ہیں 3 دن تک میرے گھر پر وہ رہے۔ جب وہ 3 دن کے بعد جانے لگے، میں نے عرض کی اے آنے والے شخص کیسے آنا ہوا تھا؟ فرمایا حضور نے آپ کو جنتی بتایا تھا۔ میں نے سوچا کہ یار اس شخص کو اللہ کے نبی نے جنتی بتایا ہے تو چلو میں بھی چل کر کے ان کے اعمال کو دیکھوں، لیکن 3 دن کے اندر میں نے کوئی آپ کا خاص عمل نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی بتایا تھا۔ لوگ جس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں آپ بھی اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں، جس طرح سے لوگ رات کو سو جاتے ہیں آپ بھی نماز پڑھ کے رات کو سو جاتے ہیں، آپ کی آنکھ کھلتی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ کہہ لیتے ہیں، یہ نارمل ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی بتا دیا، جنت کی بشارت دنیا میں دے دی۔ فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر سنو، اگر اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کہا ہے تو صرف میرا ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مجھے جنتی کہا ہوگا۔ کہا وہ میرا عمل یہ ہے جب اللہ کی طرف سے کسی مسلمان کو کوئی نعمت عطا کی جاتی ہے تو میں اس سے حسد نہیں کرتا بلکہ میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو کچھ تو نے میرے بھائی کو عطا کیا ہے وہ تو اپنے فضل سے مجھے عطا کر دے۔ میرے کہنے کا مقصد آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کر رہا ہے تو کیا وہ ہم سے چھین کر عطا کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ اپنے فضل سے عطا کر رہا ہے، تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہمیں بھی عطا کر دے۔ حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے اندر آج حسد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، ہمیں حسد جیسی بیماری سے بچنا ہوگا، ورنہ اللہ کے نبی کا فرمان سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسد کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح سے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس کچھ نیکیاں ہی نہیں ہیں، آج ہمارے پاس کچھ نیک عمل نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر ایک چیز ہے کہ جب ہمارے بھائی کو کچھ عطا کیا جاتا ہے تو ہم اسے حسد کرنے لگتے ہیں۔ کوئی نعمت عطا کی جاتی ہے ہمارے بھائی کے لیے تو ہم اسے حسد کرتے ہیں۔
مثال کے کسی کا مکان بن رہا ہو، یا مثال کے طور پر یوں سمجھیے کسی کی اولاد زیادہ ہو، کسی کے کمانے والے زیادہ ہوں، تو ہم اس پر حسد کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ وہ تو سب ہمیں عطا کر دے جو ہمارے حق میں ہمارے لیے بہتر ہو۔